بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، اور ایک اہم چیز اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، تتبعوا کا لفظ جو ہے اتباع سے ہے۔ اتباع کیسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو۔ اتباع کہتے ہیں در حقیقت قدم کے اوپر قدم رکھنا، یہ اتباع ہے کہ ایک آدمی آگے چل رہا ہے اور اس کے قدموں پر آپ قدم رکھ کر چلیں، یہ تابعہ ہے، اسے کہتے ہیں اتباع۔ یعنی کہ من و عن کسی کی پیروی کرنا، من و عن کسی کے پیچھے چلنا، من و عن اس کی تابعداری کرنا، اسے کہتے ہیں اتباع۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو لا تتبعوا، اس طرح اتباع نہیں کرنی، اس انداز سے تم نے قدم پہ قدم نہیں رکھنا، اس انداز سے تم نے پیچھے نہیں چلنا، کس کے؟ خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کے۔ خطوات خط کی جمع ہے۔ خط کہتے ہیں لائن کو، خط کہتے ہیں راستے کو، کہ شیطان کے جو راستے ہیں، شیطان کے جو قدم ہیں، ان کے قدموں پر تم نے قدم نہیں رکھنے، شیطان کے راستوں پر تم نے نہیں چلنا۔ یہ اللہ کی مومنوں کو وصیت ہے۔ مومنوں کو اللہ نے اس لیے وصیت کی ہے کیونکہ مومن ایک تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ایمان، مومن کے ایمان کے خاتمے کا جو ذریعہ بنتی ہے چیز، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ مومن کے ایمان کو ختم کیا جائے تاکہ کل قیامت کو وہ جنت میں نہ جا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو شیطان نے قسم اٹھا رکھی ہے اللہ کی عزت کی اور اس کی جلالت کی کہ یا اللہ مجھے تیری عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ میں آدم کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے۔ تو اللہ نے پھر یہ احسان کیا لوگوں پر کہ اللہ نے متنبع کر دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن جو ہے تمہارا وہ شیطان ہے۔ تو شیطان کے خطوات کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ شیطان تمہارے اندر فحاشی پیدا کرنا چاہتا ہے، عریانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں محرمات کی طرف لانا چاہتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنو لا تتبعوا، تم نے اتباع نہیں کرنی خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جس نے پیروی کی، جس نے اتباع کی، جو پیچھے چل پڑا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کے، فَإِنَّهُ، تو شیطان اس کے ساتھ حشر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ، یقیناً شیطان یأمر، تمہیں حکم دے گا بالفحشاء، فحاشی کا، والمنکر، اور برائی کا، یعنی برا کام کرنے کا حکم دے گا اور تمہارے اندر فحاشی پیدا کرے گا۔ آج کل دنیا کے اندر سب سے بڑا جو سیلاب ہے وہ فحاشی کا سیلاب ہے۔ اس فحاشی نے نوجوان کیا ہر قسم کے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا، دماغی اور جسمانی۔ تو
آدم علیہ السلام کو بھی جب شیطان نے گمراہ کیا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آدم ننگے ہو گئے، آدم کے جسم سے لباس اتر گیا تھا۔ تو شیطان کا یہی وار ہے کہ انسان کو ننگا کر دے، اس کے جسم سے لباس کو اتار کر اسے بے حیا بنا کر اسے فحاشی کی طرف لے آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر انسان کا ایمان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی قیمتی متاع ہے انسان کے لیے کہ اس کے پاس ایمان باقی رہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یغضوا ابصارہم، کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اور ساتھ اللہ نے جوڑ دیا کہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وَيَحْفُظُ فُرُوجَهُمْ، تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے بیان کیا۔ یغضوا ابصارہم، فرمایا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفُظُ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، کیونکہ نگاہ سے جو ہے وہ یہ ابتدا ہے اور اس کی انتہا زنا ہے، کہ انسان جب آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر پاؤں سے بڑھتا ہے، پھر ہاتھ سے چھوتا ہے، اور پھر زنا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبتدیات، جو چیزیں زنا کی آغاز کی ہیں، ان کو بھی اللہ نے حرام کیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ زنا کرتی ہیں، ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا جس سے تمہارے دل کے اندر فحاشی اور عریانی کی طرف رغبت پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ اس کا انجام جو ہے وہ شرمگاہ جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے، اور یہ چیز انسان کے ایمان کے خاتمے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان جو ہے تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، والمنکر، اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل سے مراد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا، قرآن کے ذریعے سے تمہیں نہ سمجھاتا، نبیوں کے مبعوث کرنے کے ساتھ تمہیں اگر رہنمائی نہ کرتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اپنے آپ کو پاک نہ کرتا، یا پاکیزگی حاصل کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ تو کیونکہ انسان جو ہے وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اچھائی اور برائی کو پہچان سکے۔ اب بعض دفعہ انسان برائی دل کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ انسان اسی کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ زنا کی اگر انسان میں خواہش پیدا ہو گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز اچھی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے وہ چل پڑتا ہے۔ تو برائی کو انسان نہیں پہچان پاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے، رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزگی کا ایک ذریعہ عطا کر دیا اور سمجھا دیا۔ اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا، فرمایا کہ کوئی بھی پاکیزگی حاصل نہ کر سکتا، منکم، تم میں سے، من احدن، کوئی ایک بھی، آبدا، کبھی بھی، کسی وقت بھی، ولیکن اللہ یزکی، فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جو پاک کرتی ہے من یشاء، جسے چاہتی ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب اللہ پاک کسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو انابت ہے، رجوع ہے، توبہ ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي، اللہ کی ذات ہے جو تزکیہ کرتی ہے۔ اب اللہ نے انسان کا تزکیہ اس قرآن کے ذریعے سے کیا، اور اللہ نے کہا کہ جو بندہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے، یہ دلوں سے زنگ کو اتارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پہ ایک سیاہ ٹیکا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور ٹیکا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے،
اور وہ دل ایسا ہے کہ جو انتہائی سخت ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اب اس دل کو نیکی اچھی نہیں لگتی، برائی کی طرف دوڑ کر جاتا ہے. مسجد میں آنا اسے اچھا نہیں لگتا، مسجد سے دور جانا اس کے لیے تسکین کا باعث ہے. ساری رات بیٹھ کر فحاشی کا ارتکاب کرتا رہے، اسے نیند نہیں آئے گی. مسجد میں 2 منٹ کا درس سنتے وقت اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا دل بند ہے، اس کی دل کے اندر آبیاری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مطلب نیکی کے اندر سکون ملے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا دل اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اور ایسے دل سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ما جلا، اگر دل اس انداز کا ہو جائے تو اس کی جلا کیا ہے، کس طرح ہم اس دل کو پاک کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتلاوت القرآن، کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا یہ صرف جلا ہے. قرآن میں طاقت ہے کہ تمہارے دل کے زن کو بھی اتار دے گا، اور تمہارے دل میں نرمی پیدا کرے گا، خشیت پیدا کرے گا، انابت پیدا کرے گا، اور اللہ کے قریب کر دے گا تمہیں. یہ قرآن کا معجزہ اور قرآن کی یہ رحمت ہے، برکت ہے. تو اس آیت کے اندر جو ابھی پڑھی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو متنبہ کیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، خطوات الشیطان کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ کی محرمات کو پامال نہیں کرنا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنا ہے، اور اللہ کی بات کو ماننا ہے. اگلی آیت جو ہے وہ پھر حضرت عائشہ کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے. اس آیت میں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کی وجہ سے تم نے انسان سے نفرت نہیں کرنی، غلطی سمجھانی ضرور ہے کہ بھائی تو نے غلطی کی ہے، تیرے اندر گناہ ہے، لیکن نفرت نہیں کرنی، تعلق نہیں توڑ بیٹھنا تم نے اس کے ساتھ. مستہ بن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، رشتہ داری تھی، بہت قریبی رشتہ داری تھی. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس نے میری بیٹی پر زبان دراز کر دی، اور اس نے میری بیٹی پر تہمت والا کام اس میں یہ شامل ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں آ کر قسم اٹھا لی، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں مستہ کی کوئی کفالت نہیں کروں گا. یہ کفیل تھے ابوبکر صدیق، کیونکہ مستہ بن اساسہ جو تھے غریب آدمی تھے، تو ابوبکر صدیق ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے گھر کا راشن، کوئی مطلب جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کو دیتے تھے. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِي، نہ قسمیں اٹھائیں، اولو الفضل، فضل والے. فضل کا مطلب جن کو اللہ نے مال دیا ہے، منکم تم میں سے، وسعہ، اور جن کے پاس وسعت ہے. فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِي، قسمیں نہ اٹھائیں، اولو الفضل، فضل والے، منکم تم میں سے، وسعہ، اور جن کے پاس کیا ہے، وسعت ہے، اللہ نے فراوانی عطا کر دی ہے. کس چیز کے بارے قسم نہ اٹھائیں؟ ان یؤتوا، کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں. اب اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے بڑا اہم ہے. فرمایا کہ الا تحبون، کیا یہ پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون، کیا یہ پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون، کیا یہ پسند نہیں کرتے؟ ان یغفر اللہ، کہ اللہ ان کو معاف کرے. کیا مطلب؟ یہ خود تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو بھئی اگر کسی اور سے غلطی ہوگی تو تم اسے معاف کر دو. اگر تم اپنے بارے میں یہ پسند کرتے ہو کہ یا اللہ ہمارے گناہ تو معاف کر دے، تو بھئی لوگ بھی تو گناہ گار ہیں نا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو تم معاف کر دیا کرو.
کہا کہ ولیعفو، چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ، کہ اللہ معاف کر دے، لکم تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 1، رشتہ داری نہیں توڑنی کسی وجہ سے بھی۔ دیکھیں معاملات اگر غلط آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ اس کو سمجھائیں۔ رشتہ داری کو توڑنا گناہ ہے، ختم کرنا گناہ ہے، چاہے رشتہ دار آپ کے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم رشتہ دار ہے، اس کے کفر سے نفرت، اس کے عمل سے نفرت، اس کے غلط کام سے نفرت، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ اس کے کفر سے نفرت کریں، اس کے غلط کام سے نفرت کریں، اس کی غلط عادات سے نفرت کریں۔ اگر وہ کوئی بھی کام ایسا کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یا جو جیسا بھی ہے، آپ اس کے ساتھ اس میں شریک نہ ہوں، لیکن اس سے رشتہ داری کو ختم کرنا یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو تھی مسلمان نہیں تھی، مکہ سے چل کر آئیں مدینہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اسماء سے، دروازے پہ کھڑی ہیں، اب کافرہ ہیں، تو حضرت اسماء نے ان کو دروازے پہ ہی روک دیا، کہنے لگی کہ ماں تو کافرہ ہے اور میں مسلمان۔ کفر اسلام کا بہت اس کے اندر تفاوت ہے، تو میں اس وقت تک تجھے اندر نہیں آنے دوں گی جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کر لوں، پوچھ نہ لوں کہ میں کیا اپنی ماں کو گھر میں اندر داخل ہونے دے سکتی ہوں کہ وہ کافرہ ہے اور میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اسماء اپنی ماں کی عزت کر، اس کو اپنے گھر میں بٹھا، وہ تیری ماں ہے، ماں بیٹی کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ کافرہ ہے، اس کے کفر سے نفرت اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، لیکن ذات سے نفرت نہیں کرنی۔ ذات سے نفرت کرو گے تو پھر تم اسلام کی دعوت کہاں سے دو گے؟ تم اسلام پھیلاؤ گے کیسے؟ تو صحابہ کے اخلاق سے یہودی اور مشرکین متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے کہ یہ اتنے عمدہ اخلاق کے ہیں۔ 13 سال اللہ کے پیغمبر نے اخلاق ہی دکھایا، کوڑا پھینکنے والے کے سامنے، پتھر مارنے والے کے لیے، گالیاں دینے والے کے لیے آپ نے اخلاق دکھایا۔ ابو جہل کیا، باقی چچا کیا، یہ دشمن تھے، لیکن آپ کھانے کی دعوت پہ بلایا کرتے تھے، آپ ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، آپ بڑے پیار سے ان سے احترام سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے پیار سے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ پھر بھی نفرت کا اظہار کرتے، آپ پھر بھی ان کے پاس خود چل کر جایا کرتے تھے، اپنی مسند سے اٹھ کے، اپنے گھر سے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر جاتے اور جا کر دین کی دعوت دیتے اور اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے۔ تو ایک وقت آیا کہ اسی اخلاق نے فوج در فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ تو اخلاق جو ہے یہ دین کا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ رشتہ داری نہیں توڑنی اور لوگوں کو غلطیوں لوگوں کی معاف کرنی ہے۔ اسلام کا یہ اصل مزاج ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تو غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ تو اگلی آیت پڑھیں یا کافی ہے؟ ایک آیت چھوٹی سی ہے، وہ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامنہ عورتوں پر، محصنات کہتے ہیں پاک دامنہ۔ میرا خیال ہے اس میں کچھ احکامات ہیں، کل پڑھ لیں گے، تو ہمیں زیادہ بوجھل پر نہیں پیدا کرنا، تو یہ اتنی آیتیں کافی ہیں انشاءاللہ۔ کل اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آگے جتنی آیتیں آ رہی ہیں سب احکامات سے بھری ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔